subscribe now and press the bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تعالى فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا حق المجالس اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وقال عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم بھائیو بزرگوں اور عزیز ساتھیو، اللہ جل جلالہ و من والو نے بندے کو اپنا تقرب اور اپنے قریب ہونے کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ ذریعہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ بندہ جتنا بھی اللہ کو یاد کرے گا اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا، فرمایا اتنا ہی بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ بندہ اپنے رب کا تقرب پائے گا، تقرب حاصل کرے گا۔ ذکر بہت بڑا عمل ہے، دیگر اور دوسرے اعمال کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے ذکر کا بہت بڑا دخل ہے۔ انسان کے دلوں پر جو غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے اور اعمال کے اعتبار سے ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے اور اعمال کے اعتبار سے ایک سستی پیدا ہو جاتی ہے اور غفلت آ جاتی ہے، فرمایا ان ساری سستیوں کو اور ان ساری غفلت کو دور کرنے کے لیے ذکر کا بہت بڑا دخل ہے۔ کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے
تو دلوں کی کدورت دور ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دلوں پر لگا ہوا بد عملی کا غبار اور بد عملی کا دھبا کہ یہ ذکر سے صاف ہو جاتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ جس طریقے سے کپڑے پر میل آتا ہے اور لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور دنیا کے ماحول میں اپنا وقت لگاتا ہے اور دینی حلقوں کو سے اپنے آپ کو چھوڑ کر دنیاوی حلقوں میں چلا جاتا ہے اور دنیا کے اندر زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، تو دنیا کی مشغولی کی بنیاد پر انسان کے دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے اور انسان کے دلوں پر وہ غبار لگ جاتا ہے اور وہ دھبا لگ جاتا ہے اور دنیا کی مشغولی کی غفلت انسان کے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ لوہے کا زنگ دور کرنے کے لیے کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ کپڑے کے میل کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جب کپڑا میلا ہو گیا تو کپڑے کا میل کاٹنے کے لیے اس کو دھویا جائے گا صرف اور صابن کے ذریعے سے، کہ جب اس پر صابن لگے گا اور صرف لگے گی، فرمایا کہ کپڑے کا میل دور ہو جائے گا۔ اور جب لوہے پر زنگ لگ گیا ہے تو زنگ لگا ہوا لوہے کو جب آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا تو آگ کی وجہ سے وہ لوہے کا زنگ دور ہو جائے گا، کپڑا صاف ستھرا ہو جائے گا اور ادھر لوہے کا زنگ دور ہو کر لوہا بھی صاف ستھرا ہو جائے گا اور زنگ اتر جائے گا۔ فرمایا ایسے ہی جب دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں پر غفلت آ جاتی ہے تو اس غفلت کو دور کرنے کا جو کام دے گا وہ اللہ کا ذکر دے گا، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کی غفلت دور ہوگی، اللہ کے ذکر سے دلوں پر لگا ہوا دھبا اور نشان ختم ہوگا اور دلوں پر لگا ہوا زنگ اللہ کے ذکر سے ختم ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو ذکر کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن میں ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام بھی اس کی تسبیح بیان کیا کرو، صبح اور شام، کام پر جانے سے پہلے پہلے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے پہلے اللہ کا ذکر کر کے جا، اللہ کا ذکر کر کے جا، اللہ کی حمد بیان کر کے جا، اللہ کی تسبیح بیان کر کے جا، پھر تو دنیا کے کام میں مشغول ہوگا تو دنیا کی غفلت تیرے دل پر اتنا اثر نہیں کرے گی۔ پھر جب تو دنیا کا کام کر کے اور اپنا دھندا کر کے جب گھر کو لوٹے گا اور شام کا وقت آئے گا تو شام کے وقت بھی اللہ کا ذکر کر، شام کے وقت بھی اللہ کی حمد بیان کر، شام کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کر،
کہ دنیا میں مشغولی کی وجہ سے جو تھوڑی موڑی تیرے اوپر غفلت آئی ہوگی وہ غفلت تیری شام کے ذکر سے ختم ہو جائے گی۔ تو سچ بتاؤ کہ جو آدمی اپنا معمول یہ بنا لے کہ مجھے روزانہ صبح بھی تسبیح پڑھ کے جانا ہے اور شام کو واپس آ کر تسبیح پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو بتاؤ وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ غفلت آتی ہے جب اللہ کا ذکر چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف زور چلتا ہے فرشتے کا اور ایک طرف زور چلتا ہے شیطان کا، کہ جب بندہ اور جب آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے شیطان کا زور نہیں چلتا، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، فرشتہ اچھی اچھی باتیں اس کے دل کے اندر القاء کرتا ہے اور اس کے دلوں کے اندر نورانیت کو پیدا کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے، شیطان سوار ہو جاتا ہے اور پھر شیطان وسوسے اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے کہ شیطان کی وسوسوں سے اس کا دل متاثر ہو کر غافل ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ غفلت اعمال حسنہ سے دور کر دیتی ہے اور اعمال سیئہ کے قریب کر دیتی ہے۔ پھر آدمی کو نیک کام کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے اور گناہ کا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، برائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اچھے کام کرنا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، کہ جس کا دل غافل ہو جاتا ہے، جس کے دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، جس کے دل پر غفلت کا غبار لگ جاتا ہے اور جس کے دل پر گناہوں کا دھبا لگ جاتا ہے، کہ جب دل سیاہ ہو گیا اور جب دل کالا ہو گیا اور جب دل دھندلا ہو گیا، کہ پھر یہ اپنے دھندلے اور اپنے دھبے والے دل سے اور اپنے غافل دل سے اللہ کی احکام کی قیمت کو نہیں سمجھ سکتا، اللہ کے احکام کی قیمت اس کو نظر نہیں آ سکتی۔ اس کی مثال شیشے سے دیکھ کر یوں سمجھایا ہے کہ دل آئینے کی طرح ہے، دل شیشے کی طرح ہے۔ ذرا اس پر غور کرو، اس مثال پر، کہ آپ کے سامنے شیشہ ہے، شیشے کے اندر آدمی کیا دیکھتا ہے؟ شیشے کے اندر آدمی اپنے چہرے پر لگا ہوا کوئی دھبا دیکھتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھتا ہے اور اپنی شکل کو دیکھتا ہے کہ میرے چہرے پر کیا لگا ہوا ہے، میری آنکھ میں کیا لگا ہوا ہے، میری ناک میں کیا لگا ہوا ہے، میری گال پر کیا لگا ہوا ہے، میری داڑھی کے بال کیسے ہیں، میرے سر کے بال کیسے ہیں، میں کنگھی کرنے جا رہا ہوں۔ شیشہ دیکھ کر آدمی جو سر میں کنگھی کرتا ہے، شیشہ دیکھ کر آدمی داڑھی میں کنگھی کرتا ہے، کہ جب شیشہ جتنا صاف اور شفاف ہوگا اتنے ہی صاف اور شفاف اس کے چہرے پر لگے ہوئے دھبے نظر آئیں گے، اس کی شکل اتنی ہی زیادہ صاف نظر آئے گی جتنا یہ شیشہ صاف ہوگا۔ فرمایا کہ اگر اسی شیشے پر آپ کے ہاتھ میں جو تیل لگا ہوا ہے، وہ تیل لگا ہوا ہاتھ آپ اس شیشے پر پھیر دو تو بتاؤ اس شیشے پر دھندلا پن آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ کئی دنوں کا رکھا ہوا شیشہ ہے اور اس پر جو دھول گر گر کر وہ دھندلا پن ہو گیا، تو بتاؤ دھندلے پن سے اس کی شکل کیسے نظر آئے گی؟ جب شیشے کے اوپر غبار پڑا ہوا ہے، شیشہ جب دھندلا ہے تو اس کا چہرہ بھی اسے دھندلا نظر آئے گا، صاف نظر نہیں آ سکتا۔ کہ اب یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری شکل صاف نظر آئے تو اس شیشے کو کپڑے سے صاف کرتا ہے،
پانی سے صاف کرتا ہے، کپڑے سے صاف کرتا ہے، شیشے کو صاف کر کر پھر اپنی شکل کو دیکھتا ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے اس دل کی کہ جب اس دل کے اوپر پردہ غفلت کا پڑ گیا اور جب گناہ کی نحوست سے اس کا دل سیاہ ہو گیا اور دنیا کی غفلت کی وجہ سے اس کا دل دھندلا ہو گیا، تو یہ اپنے دھندلے دل سے کیسے اللہ کے احکام کو پہچانے گا؟ پھر اس کو نماز کی قیمت کا پتہ نہیں چلے گا، پھر اس کو اللہ کی ذکر کی قیمت کا پتہ نہیں چلے گا، پھر اس کو روزوں کی قیمت کا پتہ نہیں چلے گا، قرآن کی تلاوت کا پتہ نہیں چلے گا، اللہ کے کسی بھی حکم کی قیمت کا پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس کا دل دھندلا ہے، اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے، اس کے دل پر میل لگا ہوا ہے، اس کے دل پر غبار لگا ہوا ہے اور اس کا دل دھندلا ہو گیا ہے۔ یہ اپنے دھندلے دل سے کیسے اللہ کے احکام کی قیمت کو دیکھے؟ کیسے نظر آئے گا؟ کہ جب شیشے کی طرح یہ دل صاف ہوگا اور گناہ کی نوست کا کوئی اثر اس کے دل پر نہ ہوگا، کہ دل بالکل صاف ستھرا، ساری گندگیوں سے دور، ساری کدورت سے پاک اور صاف جب یہ دل ہوگا تو یہ بالکل صاف اور ستھرا ہوگا۔ پھر یہ اپنے صاف ستھرے دل سے اللہ کی احکام کی قیمت کو پہچان لے گا کہ یہ اللہ کے حکم کی قدر ہے، یہ اللہ کے فرض کی قدر ہے، یہ نماز کی قدر ہے، یہ نماز اللہ کا حکم ہے اور یہ بہت بڑا حکم ہے۔ مجھے نماز ضرور پڑھنی ہے، مجھے اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت ضرور کرنا ہے۔ یہ شوق کے ساتھ پھر سارے اعمال کو کرے گا، پھر اس کو اعمال پر اور اللہ کے حکموں پر چلنے میں مزہ آئے گا۔ جب کوئی بھی اللہ کا حکم بھول سے بھی چھوٹ جائے گا، اس کی چیخ نکل جائے گی اور یہ بے چین ہو جائے گا، ہے یہ کیا ہوا کہ مجھ سے اللہ کا حکم چھوٹ گیا، مجھ سے اللہ کے ایک حکم آگے پیچھے ہو گیا، کہ پھر اس کے دل کے اندر سے ایک آہ نکلے گی، اس کو چین نہیں آ سکتا۔ پھر اس لیے دوستو، اس دل کو صاف کرنے کے لیے اور اس دل کی غفلت دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو کم سے کم ہم 5 وقتہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تسبیح کا اہتمام کریں، صبح اور شام کی تسبیحات کا۔ بہت جامع چیز ہے، بہت بہترین عمل ہے، بہت نفع والا عمل ہے۔ اس لیے ہر آدمی کا یہ معمول ہونا چاہیے، ہر آدمی کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ صبح اور شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ صبح اور شام کی تسبیحات جو بزرگان دین ہمیں بتا رہے ہیں، ارے ان تسبیحات کا اہتمام کرو۔ دیکھو اللہ ان تسبیحات کے پڑھنے پر کتنا نفع عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی ان کا نفع اور آخرت کے اندر بھی ان کا بڑا نفع حاصل ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، ایک مثال دے کے بتائی، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی طرح ہے۔ زندہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردے کی طرح ہے۔ تو پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ نکلتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے اس کا دل زندہ رہتا ہے اور اللہ کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل مر جاتا ہے۔ یہ اپنے زندہ دل کے ذریعے سے سارے اچھے کام کر سکتا ہے، جب اس کا دل مر گیا یہ اپنے مردے دل سے اچھا کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔
مردے دل سے غلط کام کرے گا، گناہوں کا کام کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، لیکن اچھے کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور کرے گا، آئے گا تو اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا، ایک بے چینی پیدا ہوگی، مسجد کے اندر آ کر گھبراہٹ پیدا ہوگی، نماز کے اندر جی نہیں لگے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تھوڑی سی تلاوت کرے گا اور یہ تھک جائے گا، اس کا دل اکتا جائے گا اور یہ بند کر لپیٹ کر چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اس لیے بزرگان دین کو جب کوئی شکایت کرتا تھا کہ مجھے اللہ کے قرآن کی تلاوت میں جی نہیں لگتا، تہجد میں جی نہیں لگتا، نفل نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا، فرض نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا، وہ بزرگان دین ان کو تسبیحات بتایا کرتے تھے، اللہ کا ذکر بتایا کرتے تھے کہ پہلے تم یہ تسبیحات کا اہتمام کرو، یہ پڑھو، ابھی قرآن کی تلاوت مت کریو، تم یہ پڑھ کر آؤ۔ جب وہ ان کو بتاتے تھے عمل اور معمول جب پورا اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، پھر ان سے کہتے تھے اب تلاوت کر کے بتاؤ۔ پھر جب وہ تلاوت کرتے تھے پھر آ کر بتاتے تھے کہ اب تو جب تلاوت کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ تلاوت کرتا ہی چلا جاؤں، تلاوت کرتا ہی چلا جاؤں، اب تو جی ہی نہیں بھرتا۔ تو یہ سب ان ساری چیزوں کا دار و مدار اس دل کے ساتھ ہے، اور اس دل کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، دلوں کی صفائی کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھو، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، صبح بھی اور شام بھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، ہر ایک کو یاد ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ درود شریف قرآن میں ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ جب اللہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ درود بھیجیں جس کی امت پر اتنے عظیم اور اتنے بڑے بڑے احسانات ہوں، اور پھر یہ آدمی اتنا کنجوس بنے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہ بھیجے۔ اس نے فرمایا ایک تسبیح درود شریف کی پڑھو، جو بھی تمہیں آئے، درود ابراہیم پڑھو سب سے بہترین، لیکن جو آسان جو مختصر درود شریف پڑھنا ہو وہ درود شریف پڑھے 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھے۔ جناب اللہ پاک کا ہی فرمان ہے کہ بندو استغفار کرو، واستغفر اللہ رب، استغفار کرو اللہ سے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت زید کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ غفر لہ، کہ جب بندہ یہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، وان کان فر من الزحف، اگرچہ وہ جہاد سے بھاگا ہوا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک تسبیح صبح 100 مرتبہ اس کی پڑھو اور 100 مرتبہ شام میں پڑھو، اللہ کیا دیں گے وہ بتاتا ہوں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے،
میں نے عرض کیا آپ سے میں کمزور ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ آپ نے فرمایا تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اس پر اللہ تجھے بنی اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ 100 غلام، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ ارے ایک غلام آدمی آزاد کر دے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ 100 مرتبہ صبح پڑھے گا، 100 مرتبہ شام میں پڑھے گا، 200 غلام آزاد کرنے کا ثواب روزانہ لے گا۔ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھنے پر تجھے اللہ کے راستے میں گھوڑے سواری کے لیے وقف کر دیے ہو، دے دیے ہو، اتنا بڑا ثواب 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے پر ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کر، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر اللہ تجھے اتنا اجر دے گا کہ ایک آدمی 100 اونٹ کو اللہ کے نام پر قربان کر کے سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دے، اتنا ثواب تجھے اللہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر دے گا۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی جگہ خالی ہے ساری نیکیوں سے بھر دی جائے گی۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے، اتنا بڑا ڈھیر کا ثواب، برکت الگ، دلوں کی کدورت کا دور ہونا الگ، اللہ سے تعلق کا پیدا ہونا الگ، اللہ کا قرب حاصل ہونا یہ الگ، نفع ہی نفع ہے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 فائدے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھے گا تو کتنے ہو گئے حساب لگا لیں، پھر شام میں بھی 100 مرتبہ پڑھے گا 200 مرتبہ ہو گئی۔ استغفر اللہ الذی پر میں نے بتایا کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ وہ سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، آپ اس کا ارادہ کرو، آج جمعے کا دن ہے، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ یہیں بیٹھ کر ان تسبیحات کو پورا کر کے جائیں۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد یہیں بیٹھ کر آپ 10-15 منٹ یہ تسبیحات پوری کر کے جائیں، پھر دیکھنا کتنا آپ کو نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق